بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن سب لوگ یہ تسبیح ہر صورت پڑھ لینا، بدقسمت ہی ہوگا جو یہ تسبیح چھوڑے گا۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گی۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گی۔ آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کسی بھی دن کر لینی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے، آپ کے اوپر اپنی خاص کرم نوازیاں کریں گے۔ راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ترین ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے مالا مال کر دے اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی کہ وہ امیر و کبیر ہو جائیں، اللہ رب العزت ان کو مال و دولت سے نواز دے کہ ہم دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تو ان سب کے لیے میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانا چاہوں گا جسے آپ نے کسی بھی دن کر لینا ہے، تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ آپ جیسے ہی تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے، اسی وقت اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ راتوں رات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پر کامیابیوں کے تمام دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو بہن بھائی اپنا گھر لینا چاہتے ہیں وہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یقین جانیں کہ یہ تسبیح بہت ہی عظیم، مجرب اور طاقتور تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ خاص تسبیح اور اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہم آپ کو سورہ یاسین کی خاص آیت کا وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورہ یاسین شریف کی اس چھوٹی آیت کا اور اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ کسی بھی دن پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ہر مشکل و بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے بہت ہی فضائل ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس سورت کو روزانہ صبح پڑھے، اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورت بستی ہو۔ اس اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لفظ اول ہے اور لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے، اور انسان کے لیے پہلا لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اس کا ثمر فیکون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے، بلکہ یہ وہ الف ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ اقرا پہچان کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معائنے نہیں دیکھتے، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بیش قیمت جز دان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اس بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں۔ اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن، اپنی توجہ کا سب سے بڑا راستہ ہوتا تو پھر کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑھیں، ہر بار نئے معائنے تلاش کریں، پھر ہمیں اس میں نئے معائنے اور بر وقت رہنمائی نصیب ہوگی۔ لفظ کی حرمت یہ ہے کہ جو پڑھے یہ جانے کہ یہ وہی اس کے لیے اسی وقت اس کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے ہر حرف میں ایک جہان معنی آباد ہے جس کا ہماری سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ جو بھی یہ عمل کرے با پرہیز کرے، یعنی گوشت، انڈا، کچا لہسن، پیاز کھائے، اور پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کیا کرے۔ کن فیکون کا وظیفہ ہر حاجت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر جاب نہیں لگ رہی، یا ویزا کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کی بندش
یا رکاوٹ ہے یا پسند کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری بندش، جادو، سحر سے حفاظت، سرکاری ملازمت کے حصول غرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ذاتی مکان کی خواہش یا کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعد از عشاء 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ مندرجہ ذیل آیت، یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے، مندرجہ ذیل آیت کو 101 مرتبہ مقصد کی نیت کر کے پڑھیں اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے سجدہ میں جا کر دعا کریں۔ 3 یوم تک اسی ترکیب سے وظیفہ کریں اور اللہ کے حکم سے مشکل حاجت اللہ پاک پوری کرے گی، ہر جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سورہ یاسین میں ان کی اس خواہش تکمیل کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جنتیوں کے اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہوگی کہ ان کا رب ان سے فرمائے یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں۔ محترم ناظرین، عالم آخرت کے حوال عالم دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مگر جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے یہاں ہم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بلا واسطہ کلام ضرور کیا ہے، لہٰذا عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بدرجہ اولا ممکن ہے، اور ایسا تحفہ اور ایسی نعمت ملے گی جس سے بڑا تحفہ اور نعمت کوئی نہیں، کیونکہ اس نے انہی کی ابدی رضا حاصل ہو جائے گی جس کے بعد وہ کبھی ان پر ناراض نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 21 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں، اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی تسبیح پر اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو یہ عمل کا ابھی ایک ہی حصہ ہوا ہے، دوسرا عمل کا حصہ دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ میں دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا بھی آسمان کی طرف بلند کرے، اللہ رب العزت کی پہلے حمد و ثنا، اے اللہ تو مالک ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہی ہمیں خوشی دیتا ہے، تو ہی ہمیں غمی دیتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی یہ صفاتی نام اور آیت مبارکہ جو میں نے آپ کو وظیفہ کی شکل میں بتائے ہیں، یہ جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانے کہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام
رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ یاسین۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ فضائل القرآن لبن الزریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اپنا راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع کی حالت میں ہو تو اس پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ان کی زندگیوں سے دور کر دے، اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے، اور سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ اللہ حافظ۔